اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو فیصلہ ہے، بھائی ذرا شور نہیں مچائیں گے تاکہ آواز جائے آپ تک، سارے شور نہیں مچائیں، بس 2 منٹ میں نے بات کرنی ہے، زیادہ نہیں۔ جی بات کریں۔ آپ ذرا سا سائڈ پہ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی ایک کیس کے سلسلہ میں لائیو سٹریمنگ کا فیصلہ ہو جائے اور اس میں آپ نے لائیو سٹریمنگ شروع بھی کر دی، تو پھر ان دی مڈل آف دی کیس کے آرگومنٹس کے درمیان میں جب عمران خان کے کیس کی باری آئے یا اس کو پیش کرنے کا موقع آئے تو سپریم کورٹ اس کو بند کر دے، جو کہ پچھلی تاریخ میں بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اور ہمارے ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے اپلیکیشن فائل کی اور اس کے اوپر جو آج جسٹس عطر من اللہ صاحب نے بات کی، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی فیصلہ امتیازی سلوک کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جب عدالت نے ایک فیصلہ کر ہی لیا تھا تو صرف عمران خان کو ڈپرائیو کرنے کے لیے، تاکہ اس کی ایکسیس پبلک میں نہ جا سکے، تاکہ اس کو لوگ نہ دیکھ سکیں یا اس کی گفتگو نہ سن سکیں، یہ طریقہ کار گورنمنٹ کا ہے، ہماری ایجنسیز کا ہے، ہمارے ملک کے تمام مقتدرہ کا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ان کی اس خواہش کو مکمل کرتے ہوئے جو آج 4/1 سے فیصلہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے پوری قوم مایوس ہوگی۔ یہ فیصلہ آرٹیکل 25 کی وائلیشن ہے، اور پھر اس کے اوپر جو درخواست آئی تھی اس میں سنا نہیں گیا، تو یہ اس لحاظ سے یہ ایک بہت بری پریسیڈنٹ سیٹ کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی انڈیپینڈنس سپریم کورٹ اور کے عدلیہ کی آزادی کے تصور کے برعکس ہے یہ فیصلہ جو کچھ آج کیا گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے تاریخ میں غلط الفاظ میں غلط پریسیڈنٹ کے طور پر یاد ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ اچھی روایات قائم نہیں کر پاتے۔ اور میں اب آگے بات کروں گا کہ ہمارے چودھری اشتیاق احمد خان صاحب ہمارے آئی ایل ایف انصاف لائرز فورم کے صدر ہیں پاکستان کے، یہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابھی شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ لائیو سٹریمنگ کی اجازت نہ دینا یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، اور آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 25 دونوں کی وائلیشن ہے۔ یہ ایک آواز کو دبایا گیا ہے جو کہ دنیا میں اس وقت سب سے مقبول ترین لیڈر ہے۔ اس لیڈر کی آواز سننے کے لیے 25 کروڑ عوام کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس کی آواز اور اس کی تصویر کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ یہ اس چیز پہ ایک قدغن لگائی گئی ہے، اور ایسے لوگوں کو ہمیشہ، ایسے فیصلوں کو ہمیشہ سیاہ باب کے طور پہ تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء کے حوالے سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے وکلاء کو ساتھ لے جائیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر قدغن لگا دی کہ صرف 2 وکیل لے جائیں۔ اس کے اوپر بھی ہمارا یہ شدید احتجاج ہے کہ وہاں پہ اوپن کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر بھی وکلاء اور لوگوں کو جانے نہیں دیا جاتا، اور آج جو اجازت بھی دی ہے وہ بھی ڈرتے ڈرتے اجازت دی ہے۔ ایسا خوف سپریم کورٹ سے توقع نہیں رکھا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنے اوپر جو دباؤ ہے اس دباؤ کو ختم کر کے اس کی ایکسیس دینا چاہیے تھی، لیکن پھر کٹ پتلی بنتے ہوئے آج وہ ایک ایسا فیصلہ دے گئے کہ جسے ہمیشہ سیاہ فیصلے کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ اگلی بات جو خان صاحب نے نیب آرڈیننس کے اندر ترامیم کے حوالے سے کرنی ہے، آج تک تو رسپونڈنٹ کو نوٹس دے دیا تھا
لیکن ان کو ریکارڈ پرووائڈ نہیں کیا گیا تھا. آج پھر خان صاحب نے خود ڈیمانڈ کی کہ یہ ریکارڈ پرووائڈ کیا جائے, تو پھر خواجہ صاحب کو آج پرمٹ کیا گیا ہے کہ ان کو ریکارڈ بھی دے دیں. اس طرح سے آپ ایک پاپولر لیڈر کی آواز نہیں دبا سکتے. خان صاحب نے اسپیسیفکلی آج 8 فروری کے مینڈیٹ چوری ہونے کے بارے میں جب بات کرنی چاہی تو پھر چیف جسٹس رستے میں رکاوٹ بنا کہ خان صاحب آپ اس کو بعد میں بات کر لیجئے گا. خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ہماری بہت امپورٹنٹ پٹیشنز یہاں پہ پینڈنگ ہیں, آپ ان کو فکس کر کے ان کا جلد فیصلہ کریں. لیکن اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے وکلا سے کہیں وہ فکسیشن کے لیے اپلیکیشن دیں. ہماری اپلیکیشنز آتی ہیں, ان کو پینڈنگ رکھا جاتا ہے, ٹرن ڈاؤن کر دیں, قانون میں اجازت ہے. اس کمیٹی کے سامنے تو رکھیں, جو کمیٹی انہوں نے پروسیجر ایکٹ کے تحت بنائی اس کے سامنے بھی نہیں رکھتے. اس طرح کا امتیازی سلوک جو ہے وہ پوری بار بھی ریجیکٹ کرتی ہے. اور ILF پاکستان کے تمام وکلا جو ہیں وہ خان کی ٹیم ہے اور خان کی کاز کے ساتھ کھڑے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ایک بات اور جو خاص بات, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کٹ پتلیوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وکیلوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنائیں. یہ ایک انڈیویجول انسیڈنٹ تھا جس کو کل بھی ہم نے مذمت کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن خاور مانیکا نے بہت بدتمیزی کی اور گالیاں دی. اس کے باوجود ہم سب نے صبر کیا. کسی ایک شخص کا انڈیویجول ایکٹ کو آپ پوری وکلاء کے خلاف اور 25 بندوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنانا یہ انتہائی زیادتی ہے. ان کٹ پتلیوں کے پاس کوئی اور چیز باقی نہیں ہے سوائے قانون کو ہاتھ میں لینے, اس کو مس یوز آف اتھارٹی کرنے کے علاوہ. ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا, آج یہ بھی انڈر ڈسکشن آیا ہے کہ کس طرح ایک طرف تو آپ نیب لاء کو تبدیل کرتے ہیں اور کہتے ہو کہ 90 دن کا ریمانڈ غلط تھا اور اس کو 14 دن میں لاتے ہیں, اور جس کو ہم نے چیلنج نہیں کیا, ہم نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ یہ 14 دن کا ریمانڈ درست بات ہے. لیکن اس کے ساتھ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا جب عمران خان کو گرفتار کرنے لگے تھے, 30 ڈیز کا ریمانڈ کیا تھا. اس آرڈیننس کے ختم ہونے کے بعد اب دوبارہ نیا آرڈیننس جاری کیا ہے جس میں 40 دن کا ریمانڈ کر دیا ہے. یہ کورٹ نے بھی آبزرو کیا اور آج بھی پورے پاکستان اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ کس طرح ان 40 دن کو مس یوز کرنا چاہتے ہیں صرف عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ایک طرف تو آپ اس نیب امینڈمنٹ آرڈیننس کے اندر 99 والے کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہو, دوسری طرف خود آپ آرڈیننس جاری کر رہے ہیں. یہ آپ کا جو کھلا تضاد ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف اور صرف آپ عمران خان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنا چاہتے ہیں. اور جو آپ نے سوال کیا نا کہ وکلا کے خلاف پرچہ درج کیا اور کل کے انسیڈنٹ کے اوپر ہوا, یہ انسیڈنٹ میں سمجھتا ہوں کہ پلانٹڈ تھا. اس سے عمران خان کا جو کل فیصلہ ہونے جا رہا تھا اس کو ڈیلے کرنے کے لیے خاور مانیکا کو زبردستی وہاں پہ بھجوایا گیا. وہاں جا کے اس نے وہ بدتمیزیاں کی جس کے اوپر کوئی ایک ذی شعور انسان نہیں سن سکتا. اور میرا اگلا یہ پیغام ہے کہ جتنے مرضی پرچے دے لیں, وکلا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کی پوری عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اور اس طرح کے یہ جو بھونڈی حرکتیں ہیں اس سے ہم جیلوں میں رہ کے بھی انشاءاللہ العزیز خان کی کاز کو پروموٹ کریں گے اور خان کے سارے جھوٹے پرچے جو ہیں ان میں وہ باعزت بری ہوں گے. آپ کی یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہے وہ کام نہیں آئے گی, الٹیمیٹلی کامیابی خان کا مقدر ہوگی. دیکھیں میں اس موقع پر آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو ایک اہم مقدمہ زیر سماعت تھا اس میں انتہائی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب ایک مقبول ترین لیڈر کو آپ نے لائیو اسٹریمنگ سے اٹھا کر ایک طرف کیا, جس سے انتہائی مایوسی پھیلی ہے. اور اس فیصلے کو یقیناً پاکستان کی عوام اور پاکستانی قوم اور ایک ذوشعور انسان ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. بہت شکریہ.